فتنہ پرستیاں ہیں چھپی ہر زبان میں، جھوٹے ہیں انقلاب کے نعرے جہان میں، آنا ہے صرف ایک ہی مہدی کا انقلاب، جس کا ہے ذکر دیکھو حدیث و قرآن میں، اللہ کا ہے نظام ولایت و امامت، باقی ہر ایک نظام ہے فاسق جہان میں، مولا ہے منتظر اٹھو جاگو حسینیوں، تم کو پناہ ملے گی انہی کی امان میں، اٹھو جہاں کو مہدوی نعروں سے جگا دو، باطل کے ہر نظام کو دنیا سے مٹا دو۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سی سازشیں ہیں، جہاں ملنگیت سازش ہے، جہاں اخباریت سازش ہے، وہاں ایک بہت دنوں سے ایک اور بہت ڈھکی چھپی سازش ہے جو چل رہی ہے۔ وہ ہے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے کلاس ہوتے ہیں ان کے، اور پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور ان سے قسم لی جاتی ہے ان نوجوانوں سے، بچوں بچیوں سے، کہ جو بھی یہاں پر تعلیم ہو اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتانا کہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ قسم لی جاتی ہے ان سے کہ ماں باپ کو بھی تمہیں نہیں بتانا ہے کہ یہاں کاہے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بچے نے، وہ جو آج کل وہ بن گئے ہیں کچھ ٹیپ ویپ کرنے کی چیزیں کہ جو آج سے ٹیپ ہو جاتی ہیں، وہ ایک بچہ لیتا چلا گیا وہاں کے اوپر، اور اس نے ایک دو تقریریں تھوڑے تھوڑے کلپ جو تھے وہ ٹیپ کر لیے، اس میں محفوظ کر لیے۔ تب اندازہ ہوا کہ کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں، اور بچوں کو کیا تعلیم دی جاتی ہے، اور ذہن کو کس طرح سے مسموم کیا جا رہا ہے، علماء کے خلاف، امامے کے خلاف، مراجع کے خلاف، وہاں کے اوپر مضحکہ اڑانے کی باتیں، ایسی ایسی باتیں توہین آمیز جو اس میں صرف چند کلپس میں آ سکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنا پہلے پڑھایا جا چکا ہوگا، اور پہلے کتنی تقریریں کی جا چکی ہوں گی۔ اور میں نے خود سنا ان کلپس کو کہ جو مضحکہ اڑا رہا تھا وہ شخص، جب مضحکہ علماء کا اڑا رہا تھا تو بچے ہنس رہے تھے، بچے ہنس رہے تھے۔ نہیں، بہت نازک چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اگر میں اچانک خدا نہ خواستہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خامنئی کے لیے کوئی مضحکہ خیز جملہ کہہ دوں جو ان کے مذاق اڑانے والا ہو، تو مجمع ہنسے گا نہیں، بلکہ مجمع پر سناٹا طاری ہو جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اچانک کیا کہہ دیا انہوں نے، مجمع پر سناٹا طاری ہو جائے گا، کیونکہ مجمع کو توقع ہی نہیں ہوگی کہ یہ جملہ کہیں، مجموعے کو توقع ہی نہیں ہوگی کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا، لیکن ہنسنا بتا رہا ہے کہ پہلے سے ان کے ذہنوں کو علماء کے خلاف آمادہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا اس مضحکے میں، اس مزاح میں، اس جوک میں شریک ہونا بتاتا ہے کہ پہلے سے علماء کے خلاف ان کے ذہن کو مسموم کیا جا چکا ہے، تبھی وہ اس جوک کے اوپر ہنس رہے ہیں، اس مذاق کے اوپر ہنس رہے ہیں، مذاق میں شریک ہو رہے ہیں۔ بے انتہا خطرناک سازش یہ بھی ہے۔ اب سب ظاہر ہے کہ یہودیت ہے، سعودیت ہے اور امریکہ ہے، پیسے ہیں اور مولوی ہیں، پیسے ہیں اور ہمارے مولوی ہیں، اس میں بھی ایک مولوی صاحب شامل ہیں۔ وہ میرے پاس آئے تھے 4-5 سال پہلے لکھنؤ میں، ممبئی کے جو مولانا ہیں وہ میرے پاس آئے تھے، سرپرست ہیں اس کے، میرے پاس آئے کہ ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ اس کے کلاسز یہاں پر شروع کیے جائیں۔ تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ ہمارا ایک سوال ہے آپ کے لیے، اور دہلی میں اسے بات بتائی گئی ہے، دہلی میں کلاسز ہوتے ہیں یہ، اور وہاں بمبئی سے ایک صاحب آتے ہیں، ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب آتے ہیں کوٹ پینٹ میں، وہ آ کے وہاں پر پڑھاتے ہیں، ہوائی جہاز سے آتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، اور ہفتے میں 4-5 مرتبہ وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جب ان سے وہاں پوچھا گیا کہ آپ یہ جو آتے ہیں آ جاتے ہیں، یہ ہوائی جہاز کے کرایہ، یہ آپ کو اس کے رقم کہاں سے ملتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس سے خرچ کرتا ہوں، میں اپنے پاس سے خرچ کرتا ہوں۔ پوچھا گیا آپ کرتے کیا ہیں،
کہ فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں، فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں. تو میں نے سوال کیا ان مولانا سے، یہ بتائیے کہ ایک اسکول کا ٹیچر ایک مہینے میں 25, 30, 40 ہزار روپے سفر پر خرچ کر سکتا ہے؟ اس کا آپ جواب اگر آپ دے دیں تو میں کہتا ہوں آپ ضرور یہاں کے اوپر وہ کلاس کھولیں. لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسی شہر کے ایک محلے میں وہ کلاس قائم ہو گئے ہیں. ظاہر کہ کثیر رقم دی گئی ہوگی اس کلاسوں کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری قوم میں بکنے والے ماشاءاللہ کم نہیں ہیں، فروخت ہونے والے کم نہیں ہیں. آپ چند پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب امام کی جائیداد چند پیسوں میں بیچ ڈالتے ہیں تو پھر یہاں پر اگر کچھ رقم لے لی انہیں نے، تو یہ سازش ہے. اور اس کو یہ کلاسز جب تک کہ معاملات کلیئر نہ ہو جائیں ان کے، جب تک کہ کھلے عام ان کا درس نہ ہو، اس وقت تک ان کلاسز کی اجازت کسی بھی محلے میں نہیں ملنا چاہیے. اور اگر کوئی پیسے لے کر بک رہا ہو تو محلے والے اس پر روک لگائیں. وہ محلے کا نام ابھی میں نہیں لینا چاہتا یہاں کے اوپر، لیکن اس محلے کے لوگ یہاں موجود ہیں، لہذا ان حضرات سے گزارش ہے کہ ان کلاسز وہاں جائیں، جا کر ان کے دروس کا روز ٹیپ کیا جائے ان کے دروس کو کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں. وہ جھوٹ موٹ کتابیں کچھ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ ان کتابوں سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا جاتا. وہ صرف ایک پردے کے طور پر وہ کتابیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں. جو آتا ہے ٹیچر وہ اپنی جیب سے ایک کاپی نکالتا ہے اور اسی کاپی سے پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو ایک گہری سازش ہے جو شیعت کے خلاف، ایرانی انقلاب کے خلاف، علماء کے خلاف اور مرجعیت کے خلاف ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیں پر محمد. پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں نسبت دعا ہیں کہ پالنے والے ہر اور ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری قوم کی حفاظت فرما. ہماری قوم بہت کمزور ہے، تعداد میں بھی کم ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، لیڈرشپ میں بھی ہماری کمی ہے. لہذا پالنے والے تو ہماری مدد فرما، تو ہماری نصرت فرما، ہمارے قدموں میں ثبات پیدا کر دے، ہمارے دشمنوں کو شکست دے دے. پالنے والے اوقاف کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما. ہمارے علماء و مراجع جو واقعی قوم کی ہمدرد ہیں پالنے والے، ان کی حفاظت فرما. اور جو قوم کی ہمدرد نہیں ہیں بلکہ حکومتوں کے ساتھ ہیں پالنے والے، ان کی صحیح رہنمائی فرما اور ان کی اصلاح فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.